السلام علیکم، پروگرام ہے شام رمضان. میں ہوں آپ کے ساتھ آمنہ کھٹانا، آپ کو ویلکم کہیں گے. اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی. میرے بھی وہی جذبات ہیں جو آمنہ کھٹانا کے جذبات ہیں. تو ویلکم جو تھا وہ دونوں کی طرف سے تھا، صرف واحد شخص واحد. میں نے کہا آپ کو ویلکم کہیں گے. بالکل. اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں ایک تو درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے. ہاں، بارش کی پیش گوئی ہے لیکن اس کے باوجود مشکلات کم نہیں ہوئی. یکم میں ہے، اتوار کا دن ہے. ویسے تو لیبر ڈے بھی ہوتا ہے لیکن اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا ایک کہا تھا، انہوں نے وعدہ کیا تھا، موجودہ وزیر اعظم انہوں نے کہا کہ بھائی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، لیکن آج تک وہ ختم نہیں ہو سکی، لوگ اس سے پریشان ہیں. اچھا، گرمی کی شدت ہوتی ہے تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں روزے کی حالت میں برداشت کا مادہ کم ہو جاتا ہے. اچھا، سیاسی عدم برداشت بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کا ہم اظہار دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد سیاسی مخالفت کی وجہ سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے بھی جا رہے ہیں. یعنی کہ سیاسی اختلافات ہیں، دوست سے لڑ رہا ہے، بھائی سے لڑ رہا ہے، یعنی کہ مطلب منہ بنا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے سلسلہ، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں، سیاسی اختلافات ہوں لیکن ان کو دور کرنے کا ڈسکشن سے دور کیا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح سے کریں تو یہ مناسب نہیں ہے. اچھا، جہاں آپ سیاسی درجہ حرارت کی بات کریں، ویسے ملک کی درجہ حرارت تو ہے ہی، لیکن ٹینشن بھی ایک ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ اس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ بہت کم دن رہ گئے ہیں. ہو سکتا ہے آج چاند رات ہو اور ہو سکتا ہے کہ کل سعودی عرب کے معاملے کے بعد لگتا نہیں ہے. ویسے امکانات یہ ہے کہ ٹیوزڈے کی عید ہو، بٹ اسٹل ٹینشن یہ ہے کہ بہت ساری تیاری ابھی جو ہے وہ رہ گئی ہے. جن لوگوں کی رہ گئی ان کے لیے تو بہت بڑی ٹینشن ہے، اور جنہوں نے اپنی تیاری کمپلیٹ کر لی ہے وہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آرام سے اپنی چاند رات جو ہے وہ انجوائے کرنے والے ہیں. بالکل جی، آرام سے کرنے والے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس میں مستحق طبقہ ہے تو لازمی طور پر ان کی مدد کیجیے گا، اور چاند رات کو تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا باہر نکلتے ہوئے. بالکل ایسی ہے. اچھا جناب، آغاز کرتے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب، انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کی جس میں انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کرپشن پر وائٹ پیپر جاری کر دیا. انہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ حکومتوں کو تو ختم ہی کرپشن کیسز پر کیا گیا تھا، ان لوگوں کو ملک کی کوئی فکر تک نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کو NRO 2 ملنے جا رہا ہے. ہمیں کوئی حرکت ہوتی ہے، ہم اس وقت سب کو پتا ہے کہ ہم اپنے شب دعا بنا رہے ہیں. وہ جب شب دعا ختم ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں کیا ہوا ہے. یہ کہیں بھی پبلک میں باہر جائیں گے ان سے یہی ہوگا. کسی بازار کے اندر گارڈز کے بغیر چلے جائیں، یہ آوازیں لگیں گی. تو یہ ہمارے اوپر ڈالنا کہ جی ہم نے یہ مدینہ میں ان کو آوازیں لگوائی ہیں، ان کو شرم چاہیے. جب اس طرح کا آدمی بیٹھے گا، انہوں نے کیا ہے، اپنے کیسز ختم کیے ہیں، FIA کے اندر ساری تباہی کر دی ہے، اپنے ECL سے نکال دیا ہے، اور کیا کوشش کریں کہ دوسرا ہمارے اوپر ایکشن لیں گے. میں نیب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے، کوئی کیس بن سکتا ہے؟ وہ کون سی کوئی MNA یا پبلک آفس ہولڈر تھی؟ وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے 20 سال سے. فرح کا کیا قصور ہے؟ بشرا بیگم بڑی کم لوگوں کو ملتی ہے، وہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ملتی ہیں وہ فرح خان. یہ کریکشن ہے، یہ بالکل بے قصور ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پورا موقع دیا جائے، یہ پوری ہیئرنگ کی جائے. آل رائٹ جی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تو عمران خان صاحب کا موقف تھا جو انہوں نے وائٹ پیپر جاری کیا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب نئی حکومتیں آتی ہیں اور کوئی پرانی حکومت جا رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر کرپشن کے اوپر وائٹ پیپر جاری کرتے ہیں کہ جی گزشتہ 5 سال کی، 4 سال کی، 3 سال کی مدت میں یہ انہوں نے کرپشن کی. لیکن عمران خان صاحب اپنی حکومت کے ختم ہونے کے بعد پرانے مدتوں میں جو ہوا اس کا تذکرہ کر رہے تھے. اچھا، فرح خان صاحبہ کا بھی ذکر آیا آج کی پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا. ہاں، انہوں نے کہا انتقام لیا جا رہا ہے ان سے. اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مقصود چپراسی کا جو تذکرہ ہوتا تھا، یا فالودے والے کا، فلانے والے کا، وہ پاپڑ والے کا، وہ اسی لیے ہوتا تھا کہ وہ لوگ ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھے لیکن ان کے ذریعے کرپشن کی گئی. تو یہاں پر فرح خان پر بھی یہ الزام ہے کہ آپ کے کوئی بظاہر ڈکلیئرڈ سورسز نہیں ہے، لیکن آپ کی انکم میں 847 ملین روپے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے، تو وہ کہاں سے آئے یہ تو بتانا ہوگا. اچھا جی، سابق وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید احمد صاحب. آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، دھواں دھار پریس کانفرنس کی، اور حکومت پر لفظی گولہ باری ماری، لفظوں کے میزائل مارے، اور کہا کہ حکومت لانگ مارچ سے پہلے انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے. اس کی ریزن آج کی پریس کانفرنس کی پہلے یہ تو بتائیں کہ ان کے بھتیجے کو جو گرفتار کیا گیا، شیخ راشد شفیع کو واپس پہنچنے پر گرفتار کیا گیا. وہ آپ کو بتایا تھا نا کہ 150 افراد کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، ویسے تو یہ انتقامی کارروائی ہی ہے، کیونکہ اگر وہاں پر کوئی واقعہ رونما ہوا تھا اور ایسے میں شواہد موجود تھے تو سعودی حکومت کو از خود ان پہ کارروائی کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ جو FIR ہے یہ حکومت کی جانب سے کاٹی گئی، اس کے اندر عمران خان صاحب کا نام بھی دیا گیا، پھر یہ جو فواد چودھری صاحب کا نام ہے، شیخ رشید احمد صاحب،
شہباز گل صاحب اور بھی بہت سے نام ہیں, 150 افراد اس میں شامل ہیں. فیصل آباد میں ہاں جی, اب اور 2 مقدمات درج ہوئے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں ہمیں شواہد ملے تو ہم باقی لوگوں کو بھی گرفتار کریں گے. اب یہ چیز جو ہے وہ مطلب آپ جسٹ امیجن کہ اس سے کیا اثرات جائیں گے, اور یہ ایک طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وکٹمائزیشن, اور آبویسلی لگ بھی رہا ہے کہ یہ وکٹمائزیشن ہے کیونکہ ایک واقعہ وہاں پر ہوا. تو یہ ایک بہرحال جو شیخ رشید صاحب نے آج جو بات کی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لانگ مارچ سے پہلے یہ مجھے, شیخ رشید صاحب کو اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. یہ اس کی منصوبہ بندی حکومت کری. کیا کہا یہ سناتے ہیں آپ کو. میں نے آج تھانہ سیکریٹریٹ میں درخواست داخل کر دی ہے کہ اگر مارا جاؤں یا قتل ہو جاؤں کہ نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شریف, سلمان اس کا بھائی, یہ اور خاص طور پر یہ اجرتی قاتل 7 آدمیوں کے خلاف میں تھانہ سیکریٹریٹ میں درخواست دے آیا ہوں کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کی لانگ مارچ کو حادثے سے دوچار کرنا چاہتے ہیں. میں مقتدر حلقوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس رانا ثناء اللہ کو پٹا ڈالا جائے, یہ خانہ جنگی کرائے گا. اور اگر انہوں نے عمران خان اور شیخ رشید کو گرفتار کیا تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ان لوگوں کو کوئی نہیں اسلام آباد میں لا رہا, یہ خود آ رہے ہیں اور اس طرح آئیں گے, اگر ہم نہیں رہے تو رہیں گے, پھر یہ بھی نہیں رہے گا نام اللہ کا. اچھا جی, اب یہ جس طرح سے ہم تذکرہ کر رہے تھے اور ایون سوشل میڈیا پہ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جو مسجد نبوی میں جو واقعہ پیش آیا وہ غلط تھا, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کارروائی ہو تو ایک الگ بات ہے کہ جو لوگ وہاں پر تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اگر کوئی سازش ہے تو وہ لوگ ان کے خلاف کارروائی کریں. لیکن یہاں پر بیٹھ کے مقدمات درج کرنا 150 افراد کے خلاف اور پھر ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں, تھے بھی نہیں ان کے مطلب اکسانے کی باتیں. ظاہر ہے کہ بیانات تو موجود تھے نا, شیخ صاحب کی بیانات بھی تھے, کچھ صحافی حضرات بھی اس میں شامل تھے, لیکن اس طریقے سے سابق وزیر اعظم کا نام بھی اس میں ڈالنا, اوور آل جو چیزوں کو اس طرح سے کمپائل کرنا, یہ مناسب نہیں ہے. تو فیصل آباد کے بعد اب اٹک میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پارٹی قیادت کے خلاف شاعر اسلام کی توہین کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اٹک کے تھانہ نیو ایئرپورٹ میں درج کیے گئے مقدمے میں مراد سعید, فواد چودھری, قاسم سوری, شیخ رشید احمد اور دیگر کئی ایسے رہنماؤں کے نام شامل کیے گئے ہیں. اس سے پہلے فیصل آباد کی ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پر بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے اور راولپنڈی میں بھی اس طرح کے مقدمے درج کیے جا چکے ہیں. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی اسلام آباد کے وہ جو مارگلہ پولیس اسٹیشن ہے اس کے اندر بھی ایک اور شیخ رشید صاحب کے خلاف ایک درخواست بھی دے دی گئی ہے بھائی, اور اس کے اندر عمران خان صاحب کو جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین, ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے. درخواست گزار نواز بھٹی نے کہا کہ مدینہ منورہ والے معاملے کی پلاننگ پاکستان میں کی گئی, اس پر مقدمہ درج کیا جائے. تو یہ ملک کے طول و عرض میں جہاں جہاں موقع مل رہا ہے تو وہاں پر مقدمات درج کرائے جا رہے ہیں. تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا, گزشتہ دور حکومت میں بھی ہوا, لیکن اس دفعہ ہو رہا ہے. تو آپ جو چیز سبق سیکھ کے آئے ہیں تو وہ کام آپ کو دوبارہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ غلط اقدام ہے جو کیا جا رہا ہے. یہ غلط اقدام بھی ہے اشفاق. ایک اور چیز جو بڑا خطرناک ہی پریکٹس ہے وہ یہ کہ آپ اکسا رہے ہیں عوام کو, ان کو یہ یعنی یقین دہانی کرانے کی کوشش کریں کہ جی ان کے جانب سے یہ جو ہے یہ کام کیا گیا, کیونکہ مذہب کارڈ کا استعمال نہیں ہونا جانب سے یہی ہو رہا ہے نا, لیکن یہاں مذہب کارڈ کا استعمال وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑا غلط کھیل ہے, کوئی بھی جنونی, کوئی بھی کچھ سمجھ کر کچھ بھی کر سکتا ہے. یہی کام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی دوسری جانب سے بھی یہی سارا سلسلہ ہو رہا ہے. تو یہ اس سے منفی اثرات مرتب ہوں گے, اس سے کوئی پازیٹیوٹی سامنے نہیں آ سکتی, اور یہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. ہاں, عوام کو اشتعال نہیں دلانا چاہیے اس چیز کو لے کر. جو چیز جنہوں نے نہیں کی جب وہ کلیئر کر چکے ہیں, عمران خان صاحب یہ اپنا سٹانس کلیئر کر چکے ہیں, اس کے باوجود اگر یہ چیز اکسائی جا رہی ہے تو یہ بڑا غلط کارڈ ہوگا. اچھا جناب, آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ گرفتاریوں کے موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں. شیخ رشید کے بھتیجے کی گرفتاری, جو ہم نے بتایا کہ آج ایئرپورٹ سے انہیں گرفتار کیا گیا, عمرہ کر کے وہ آ رہے تھے, وہ یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اب مزید گرفتاریاں ہوں گی. جس طرح سے عمران خان صاحب اور شیخ رشید احمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرفتار کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے, تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اشارہ بھی دے دیا کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. بالکل جی, انہوں نے کہا کہ شواہد اگر ملیں گے تو کر لیں گے. اب دیکھیں کیسے ثبوت ملتے ہیں, کیا چکر ہوتا ہے. ذرا سنتے ہیں کیا کہنا ہے رانا صاحب کا. وہ مقدمات جو ہے وہ درج ہوئے ہیں راولپنڈی میں اور فیصل آباد میں, اور ان مقدمات کو کوئی گورنمنٹ نے درج نہیں کیا یا کروایا, بلکہ ہم نے اس راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی. اور یہ جو صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو ان کے خلاف تو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ یہ یہاں سے 15-20 لوگوں کو لے کے گئے تھے, یو کے سے لوگ آئے تھے, وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے, اور اس طرح سے جو 100-150 آدمی جو جن کی یہ خود جو ہے وہ قیادت کر رہے تھے, ان کو باضابطہ گرفتار کیا گیا ہے.
اور شیخ رشید صاحب کو باضابطہ گرفتار کیا جائے گا، وہ اغوا نہیں کیا جائے گا۔ وہ تو خود کہتے ہیں کہ جیل جو ہے یہ میرا سسرال کا گھر ہے۔ فیصل آباد میں ان کے سسرال کا گھر بہت اچھا ہے، وہاں پہ بڑی اچھی سہولتیں ہیں اور بڑے خوش رہیں گے وہاں پہ۔ اپنے جھوٹ اور فراڈ کی سیاست کو جو انہوں نے لے کے گئے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اور مسجد نبوی تک، یہ لعنت جو ہے یہ ان کے گلے میں ڈالی جائے گی، یہ اسی کے جو ہے یہ مستحق ہے۔ صرف معاملہ یہ ہے کہ ان کی سزا کو پنجاب حکومت نے سسپینڈ کر کے ان کو باہر بھیجا تھا اب علاج کے لیے، لیکن بعد میں پھر خود ہی پنجاب حکومت نے وہ جو سسپینشن کا آرڈر تھا اس کو واپس لے لیا۔ یہ ہو سکتا ہے ان کی وہ سسپینشن کا آرڈر جو وڈرا کیا تھا پنجاب گورنمنٹ نے بحال کر دیا جائے۔ اگر ہمیں میاں نواز شریف صاحب اویلیبل ہوں الیکشن کے موقع کے اوپر، ہماری کامیابی جو ہے وہ اور زیادہ انشور ہو جائے گی۔ اس بارے میں پھر جو فیصلہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس کے بعد کریں۔ آل رائٹ جی، تو اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ چودھری غلام حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ چودھری صاحب، ایک چیز تو یہ کہ یہ جو ایف آئی آروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ ایک کے بعد ایک ملک کے طول و عرض میں نئے علاقوں میں ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب نے پریس کانفرنس کی تو ایک تو بھتیجے کی گرفتاری پہ بات کی، دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، انہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے سر۔ نہیں، یہ تو پہلے سے بھی ہم آپ کے یہ جو پروگراموں میں 2-4 دفعہ میں آ کے بات کی ہے تو میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ ملک میں خانہ جنگی کے حالات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کیونکہ ان کے تو اب پلے کچھ نہیں رہا۔ قوم تو جو ہے وہ ڈٹ کے اور بڑے مضبوطی کے ساتھ عمران خان کے بیانیے پر کھڑی ہوگی ہے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، تو اس کو اور عوام کی قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، قوم کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ تو اس صورتحال میں اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، نہ یہ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں، نہ یہ اقتدار میں رہ سکتے ہیں یہ مانگے ٹانگے کی سواریوں سے۔ تو یہ جو اپنی ہتھ کنڈے ہے، یعنی جن کو میں سیاسی اور یعنی اس کے حساب سے بہت ہی خراب قسم کے ہتھ کنڈے سمجھتا ہوں، میرے پاس سخت لفظ بھی آ رہا تھا لیکن میں اس کو یوز نہیں کر رہا۔ لیکن چودھری صاحب، یہ بڑا خطرناک کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے کہ آپ عوام کو یہ اشتعال اور یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ایما پر جو کچھ ہوا سعودی عرب میں کیا گیا، یہاں پر پلاننگ ہوئی، اس طرح سے کوئی بھی جنونی اٹھ کر کچھ بھی بڑا سخت اقدام لے لے گا۔ یہ تو بہت غلط جو مذہب کارڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ نہیں تو ان کو تو کوئی تمیز نہیں اس بات کی، میں یہی عرض کرنے والا ہوں۔ یہ چاہتے ہیں، یہ ریکارڈ پر میں کہہ رہا ہوں، میری جو یعنی تجربہ اور تجزیہ یا جو بھی کہہ لیں، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اگلے مہینے 1.5-2 میں ملک میں ایک دفعہ فوج جو ہے ملک میں فوج کے حوالے ملک ہو جائے اور تمام صوبے بھی، اور یعنی انڈیفینٹ کے لیے وقت کے لیے فوج ٹیک اوور کر لے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہ رہ جائے۔ آپ خود دیکھیں، ایک طرف یہ ان پر جو پاپولر موومنٹ چلا رہے ہیں ان کے خلاف اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں، جبکہ سعودی حکومت نے پہلے دن واضح بیان دیا ہے کہ مسجد نبی کے اندر کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہ باہر مارکیٹ ہے، اس کے سامنے سے یہ لوگ چل رہے تھے، ادھر لوگوں نے کوئی شور کیا، اور صرف پاکستان کے لوگ نہیں تھے، 33 ممالک کے لوگ تھے وہاں۔ اچھا جی، چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد شریف صاحب، سینئر اینکر پرسن، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ارشد صاحب، یہ جو معاملہ ہے نہایت خطرناک ہے اور پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے بھی کئی بار مذہب کارڈ کھیلا گیا ہے، لیکن یہ ایک خطرناک نوعیت اختیار کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں چکر میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ انتقامی کارروائیاں اور گرفتاریاں اور ایف آئی آرز، کیا کامنٹ کریں گے آپ اس پہ؟ اشفاق، جو آپ نے کہا ہے کہ ریلیجیس کارڈ کا استعمال، اس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف بھی استعمال ہوا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو تحریک چلی تھی، جو جماعتیں ساری اکٹھی ہوئی تھی، جن کے کہ کچھ آج اگلی جنریشن عمران خان کے خلاف اکٹھی ہیں، چودھری غلام حسین صاحب آپ کو یاد کروائیں گے کہ اس وقت بھی ریلیجیس کارڈ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی استعمال کیا گیا، اور آج عمران خان کے خلاف پہلے بہت کوشش کی گئی کہ براہ راست بھی کرپشن کا کیس ڈھونڈا جائے عمران خان کا۔ جب کرپشن کے کیس نہیں ملے تو وہ جو پرانی ڈرٹی پلے بک ہے کہ جناب آپ نے کس طرح سے اس ایشو کو کریٹ کرنا ہے، اور اس شخص کے خلاف جس نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی، جس نے اسٹوڈنٹس کے لیے رحمت للعالمین اسکالرشپس کا اعلان کیا، جس نے اسلامو فوبیا کا مقدمہ پوری دنیا پہ ہر فورم پہ لڑا، اس سے پہلے پاکستان کا کوئی وزیر اعظم اس
بلند آواز سے نہیں ارشد لڑتا صاحب تھا. ہر سپیچ میں عمران خان صاحب کی ہر سپیچ میں جو ہم نے سنی ان کے بطور وزیر اعظم یا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا, ان کی سنت پر, اور ان کی جو زندگی ہے کس طرح سے انہوں نے گزاری وہ اس کی مثال پیش کرتے رہے ہیں. یہ تو سب کے سامنے آن ریکارڈ ہے. جی آمنہ, بالکل آپ نے بجا فرمایا. وہ شخصیت جو کہ جب مدینہ جاتی ہے تو جوتے اس لیے نہیں پہنتی کہ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے, اس پاک زمین پہ جا رہے, جو شخص وہاں پہ جوتا پہن کے نہیں جاتا اس شخص کے خلاف آپ نے ڈرٹی پلے بک سے وہ والی چیز استعمال کرنے کی کوشش کریں. اور ایک واقعہ جو سپونٹینیس, چلیں اس کو اگر آپ اینالائز کرنا چاہیں ذرا پولیٹیکلی اس کو اینالائز کر لیتے ہیں اور فرض کر لیتے ہیں کہ چلیں یہاں سے یہ وہاں پہ انسٹیگیٹ ہوا, تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ریچ اتنی ہے, پاپولیرٹی اتنی ہے, کنٹرول اتنا ہے کہ وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی کسی وقت اتنے سارے لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں. یہ تو خود اس شکست کا اعتراف بھی ہے ایک طرح سے. حالانکہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کہہ چکی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ایک اور گواہی دے دیتا ہوں. انہوں نے شب دعا کا بھی تذکرہ کیا. آپ بات کر لیں, چودھری غلام حسین صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے. آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے ہم لوگ رات کو لیٹ نائٹ میریٹ بیٹھے تھے, چودھری غلام حسین صاحب بھی تھے, تو اعجاز الحق صاحب عمرہ کر کے آئے تھے. تو جن دنوں یہ کابینہ تشکیل ہو رہی تھی چودھری غلام حسین صاحب کے سامنے اعجاز الحق صاحب نے کہا کہ وہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جائیں گے تو جب یہ مکہ اور مدینہ جائیں گے وہاں تو لوگ بھرے بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ آپ دیکھیں ہوگا کیا. چودھری غلام حسین صاحب موجود ہیں, آپ پوچھیں تو یہ پیشن گوئی سب کو نظر آ رہی تھی. جو عوام میں غصہ ہے, بیرون ملک غصہ ہے, یہ اس کی ایک آپ کو اظہار نظر آیا. اور کتنے بد نصیب ہیں یہ لوگ. یہ غصہ یہ نہیں ہے کہ جناب ان کے خلاف یہ مقدمے, غصہ ان کو یہ کہ ہمیں مدینہ منورہ میں وہاں پہ روزہ رسول پہ لوگوں نے چور کہہ دیا. کتنی بدقسمت قوم ہے اور کتنے بدقسمت یہ لوگ ہیں جو وہاں پہ گئے اور وہاں پہ ان کے خلاف چور کے نعرے لگے. دکھ اس چیز کا ہے, اس کو سیٹل کرنے کے لیے انہوں نے کہا بہت اچھی چیز ہے, اور باقاعدہ میٹنگ ہو کے احسن اقبال میں سرپرائز ہوں جو خود اس چیز کا نشانہ بنے, جنہیں گولی لگی, جو یہ کنڈیم کرتے تھے, وہ آج ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ والی چیزیں نون لیگ کی وہ والی قیادت جو ماضی میں ساری چیز کو کہتی رہی کہ یہ غلط ہے, اس کارڈ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, آج وہ ساری یہ. اچھا, مسئلہ دراصل یہی ہے ارشد صاحب کہ جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو چیزیں ٹھیک لگنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ اپوزیشن میں غلط لگ رہی ہوتی ہیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اب ملک کے طول و عرض میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں, اس کا آپ کو آگے کہاں جاتا ہوا یہ سلسلہ دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے اگر آپ ان ایف آئی آر کا ٹیکسٹ پڑھیں تو وہ تقریباً ٹیکسٹ آپ کو ایک ہی طرح کا نظر آتا ہے. اور ماضی میں بھی جتنے اس طرح کے واقعات ہوئے, جب اس طرح کی ایف آئی آر سیریز میں ہوتی ہیں, مختلف شہروں میں ہوتی ہیں, جب آپ ان کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹیکسٹ ایک ہی ہے تو آپ کو پریسائزلی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کارروائی ڈالی کیسے جا رہی ہے, کون یہ کارروائی ڈالتا ہے اور کون ماضی میں یہ کارروائی ڈالتا رہا ہے. اور اس کارروائی کے پیچھے شیخ رشید سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ اس سے لگتا ہے کہ موجودہ وزیر داخلہ جو ہیں ان کا ہاتھ ہے اس حوالے سے, اور انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. اس حوالے سے آغاز بھی تو فیصلہ آباد سے ہوا نا. جی وہاں سے ہوا, اور یہ باقی سب جگہ بھی میرے خیال سے یہ ہوگا, کیونکہ کرپشن کے کیسز ایسا چامنا ملے نہیں ہیں ان کو. تو اب پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے, جتنا پریشر آیا ہوا ہے, تو یہ والا کارڈ اب اس حوالے سے استعمال ہو رہا ہے. اس میں عدالتوں کا ایک انتہائی اہم رول ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ تمام ایف آئی آر ان کے جو لیگل ونگ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, ان کے وکلا کو پیش کرنی چاہیے. اور جو بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں میرے خیال سے کافی شریف قسم کے لوگ ہیں, ان کو پولیٹیکلی اس حوالے سے ڈیل کرنا نہیں آتا. کہ چودھری غلام حسین صاحب سے 2-4 مشورے وہ لے لیں یا آن ایئر چودھری صاحب بتا دیں تو انہیں پتا ہوگا کہ اس سچویشن کو ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے. جی آل رائٹ. اچھا, اب ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ ایک تو یہ جو ہے تو گرفتار ہو چکے ہیں, اب ان کے پاس تحریک انصاف کے پاس آپ کو کیا لگتا ہے کہ وے آؤٹ کیا ہے؟ کہاں کیا عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں, یہ جو انڈیو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا مقدمات درج ہو رہے ہیں, عدالتیں اس کا سلسلہ روکیں, کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ ثناء اللہ صاحب آج کہہ رہے ہیں نا کہ گرفتار ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب, یعنی ان کا یہ پلان ہے, برملا اظہار کر دیا انہوں نے. تو جی بالکل, آپ دونوں نے یہ جو سوال اٹھایا اس حوالے سے مزید گرفتاریوں کا پلان, اور یہ کافی دن سے باقاعدہ اعلان اس کا کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس چیز کا ادراک ہے. اگر آپ میں سے کوئی سرکاری اسکولوں اور کالجز میں پڑھا ہو میری طرح, یا شیخ رشید کی طرح گارڈن کالج میں جس نے پڑھا ہو, یا اس طرح کے سرکاری اچھے کالجز میں پڑھا ہو, آپ کو طریقہ پتہ آپ پڑھے ہوئے بالکل جی سرکاری کالج میں, بالکل آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پہ آپ جتنی چیزیں سیکھتے ہیں وہ بیچاری اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت
اتنی شریف ہے کہ انہیں وہ ساری چیزیں نہیں آتی. اشفاق اگر آج کالج کے دن ہوتے اور اگر آپ کسی اچھے کالج میں جیسے شیخ رشید گارڈن کالج میں پڑھے ہوئے اور ایوب خان کے دور میں انہوں نے پہلی دفعہ اپنی سیاست کا آغاز احتجاج سے شروع کیا تھا دیواریں ٹاپ کے, اور جو لوگ وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایسے حالات میں کیا کرنا ہوتا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف بیچارے شریف لوگ ہیں, انہیں ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کرنا ہے. میں خیال سے بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے, ادھر شیخ رشید کا بھانجا گرفتار ہو گیا, باقیوں کی گرفتاری ہے, اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ عوام اس میں آپ کو کچھ سٹیپس لینے ہوتے ہیں جو کہ مجھے ابھی تک نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ والے سٹیپس لیے ہیں. اور جتنی ان کے پاس پبلک سپورٹ ہے, انہوں نے جتنے معاملات لیٹ کیے, جس طرح سے یہ والا ان کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کارڈ ایک کھیلا جا رہا ہے, ڈرٹی پلے بک سے یہ پرانا چیپٹر نکالا گیا, سیم آلموسٹ سیم ٹیکسٹ آف دا ایف آئی آر, ان کے لیے پھر حالات مزید مشکل ہوتے جائیں گے. ٹائم از آف ایسنس, ٹائم ان کے پاس کم ہے ریئیکٹ کرنے کے لیے. جی اچھا, ایک اور چیز ہے, جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ توہین مذہب یا اس طرح کی جو بات کی جا رہی ہے اور وہاں پر جو سازش بننے کی بات کی جا رہی ہے, اس پر ایک ایسے شخص کے خلاف الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم آمنہ بھی ابھی تذکرہ کر چکی تھی کچھ دیر پہلے, کہ نہ صرف یہ کہ دنیا بھر میں اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑا, دنیا بھر میں مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی, کشمیر کا مسئلہ آتا ہے, کشمیری مسلمانوں کی تکلیف کا تذکرہ کیا جاتا ہے, تو اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے آواز اٹھائی. جو شخص ایاک نعبدو و ایاک نستعین سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے, اس کے بعد پھر ایسے شخص پہ الزام لگانا, یہ بات سمجھ سے ٹوٹلی بالاتر ہے. اور ہر سپیچ میں وہی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ بھی دیتے رہے. یہ کیوں دکھائی دے رہا ہے آپ کو ایسا ارشد شریف صاحب؟ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ ایگزیکٹلی, آپ دونوں نے بالکل بجا فرمایا, اور اس میں میرے خیال سے ہمارے اداروں کو دیکھنا چاہیے, آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ کس آگ سے کھیل رہے ہیں. چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس قسم کی آگ ملک میں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور بطور چیف آف دا آرمی اسٹاف ان کے یقیناً علم میں ہوگا, ان کے پاس یہ رپورٹس ہوں گی کہ یہ والا کھیل ماضی میں بھی کس طرح سے کھیلا گیا, کون لوگ یہ والا کھیل کھیلتے ہیں, کس طرح سے کھیلتے ہیں, اور اس کے ملک قوم کے لیے نتائج کیا ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے میرے خیال سے جس طرح سے یہ کام شروع ہوا ہے, اس پہ ہمارے اداروں کا رول جو ہے انتہائی اہم ہو گیا ہے, کیونکہ جب بھی کوئی کوورٹ ریجیم چینج کا آپریشن انویل ہوتا ہے, کانسپریسی انرتھ ہوتی ہے, تو اس کے بعد دو چار چیزیں سامنے آتی ہیں, اور بڑا کلیئر ہے. متعدد اس حوالے سے کتابیں اگر کہیں, میں آپ کو میرے سامنے ابھی پڑھی ہے, میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں ساری کتابوں کے. دا پاور ٹرائنگل, ویلیوز اینڈ ویپنز فرام ہیومینیٹیرین انٹرونشن ٹو ریجیم چینج, کوورٹ ریجیم چینج, دا کلیش آف آئیڈیاز ان ورلڈ پروفائلز, ٹرانس نیشنل نیٹورک اسٹیٹس اینڈ ریجیم چینج ان دا شیڈو. متعدد کتابیں میرے پاس اس وقت پڑھی ہیں جن کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں. ان سب میں اشفاق ایک چیز بڑی کامن ہے, جب بھی کوورٹ ریجیم چینج کا پلان اس طرح سے انرتھ ہوتا ہے, سامنے آتا ہے, اس کے تانے بانے پکڑے جاتے ہیں, جس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا, اس کے بعد دو چار چیزیں ہوتی ہیں. یا اس ملک میں خدا نہ خواستہ خانہ جنگی ہوتی ہے جسے سول وار کہتے ہیں, یا پھر ماس اسکیل پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے آر وائی کو اور چاند نواب کو نشانہ بنایا گیا, جس طرح شیخ رشید نے آج بتایا ان کو خطرہ ہے. یہاں پہ ہمیں بالکل اسی طرح سرویلنس کی گئی جس طرح شیخ رشید نے بتایا ان کو کی گئی. رات کی تاریخیں میں ایف آئی آر کارڈ کے مڈ نائٹ ناک, وہ تمام سلسلے, عمران خان صاحب کو جو جان کی دھمکیاں, اسیسینیشنز ہوتی ہیں اس چیز میں. یہ اس وقت تمام ہمارے اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ باقاعدہ طور پہ ملک کو کدھر دھکیلا جا رہا ہے. انتہائی نازک حالات ہیں اس حوالے سے, اور جیسا چودھری غلام حسین صاحب نے بھی کہا, شاید اداروں کا رول اس میں بہت اہم ہے. اور اس سے پہلے کہ زیادہ دیر ہو جائے کہ آپ خود یہ ساری سٹڈیز کر لیں, خود یہ چیزیں نکال لیں کہ جب بھی کوورٹ ریجیم چینج پلان انرتھ ہوتا ہے, عوام کے سامنے آ جاتا ہے, تو اس کے کانسیکوینسز بہت ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, اور اسے کنٹرول کرنا چاہیے. ایک راستہ ہے کہ فوری انتخابات کا اعلان کر دیا جائے, ایک ڈیٹ دے دی جائے, تاکہ تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت میں, پی ڈی ایم جو کہ خود الیکشنز کا مطالبہ کرتی رہی, پی ٹی آئی, تاکہ اپنے اپنے حلقوں میں بزی ہو جائیں, ایک سارا آؤٹ لیٹ ان کو مل جائے, ہر کوئی اس چیز میں مصروف ہو جائے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ وہ ٹائم بامب ہے جو بڑی پاکستان کے شہر میں, گاؤں میں پھٹنے کے لیے ٹائم بامب ٹک کر رہا ہے. اس کو ڈیفیوز کرنا تمام ذمہ داروں کا کام ہے. جی اشفاق چودھری صاحب, آپ یہ کہیے گا, جس طرح سے ارشد شریف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اداروں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, جس طرح سے ایک بیانیہ نون لیگ جو تیار کر رہی ہے خصوصی طور پر, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ توہین مذہب ہوا ہے, یا مقدس مقامات کے خلاف جو انہوں نے سازش کی ہے, وہاں پر نعرے بازی جو کی گئی ہے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے کی. اب یہ جو نیا بیانیہ لے کر آ رہے ہیں, یہ ٹائم بام ہے یقیناً. اس کو تو جلد از جلد ایڈریس کرنا پڑے گا اداروں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟
تو پھر یہ جو تو یہ کر رہے تھے وہاں ختم نبوت کے متعلق جو شکیں تھی وہ آئین میں تبدیل کر رہے تھے رات کے اندھیرے میں، اور کئی مولوی بھی ساتھ ملے ہوئے تھے. تو یہ ان کو تو کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، ان کاموں میں نہ پڑے. اور نمبر 2 ابھی ارشد شریف صاحب یہ تو خود مقدمے بھگت رہے ہیں، اور قابل شاکر اور اچھا ستی صاحب اور یعنی کھٹانہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیں کہ 3 جگہ اے جے کے، گلگت بلتستان اور کے پی کے، تینوں جگہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں. اگر وہاں 2,000 مقدمے کرا کے کہ انہوں نے سازش کی اور غیر ملکی سازش کے اعلی کار بنے، گماشتے بنے، ایجنٹ بنے، اور ایک لافل اسٹیبلش گورنمنٹ کو سازش کے ذریعے نکلوایا اور پیسے بانٹے گئے میریٹ میں اور سندھ ہاؤس میں لوگوں کو ڈیٹین کر کے حکومت کو نکالا گیا، تو اس کے بعد وہاں مقدمے کیے جائیں اور وہاں کی پولیس جو ہے وہ گارد لے کے آ جائے وزیر اعظم شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اور فضل الرحمان اور بلاول کو گرفتار کرنے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ تو خانہ جنگی ہو جائے گی، سیول وار ہو جائے گی. You are inviting trouble. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں they want to invite army, they want to get country under martial law، اور یہ martial law کو امپوز کرانے کے لیے فضا بنا رہے ہیں. اور within May آپ نے خود دیکھنا ہے کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اب سیاسی آپشن رہی نہیں. عوام کی حمایت چودھری صاحب انجام جو ہے وہ ہمیں ٹھیک نہیں دکھائی دے رہا. بہت شکریہ چودھری غلام حسین صاحب. ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم جو بات کر رہے تھے حوالے سے کہ یہ بڑا ہی عجیب سا کھیل، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اٹس اے ٹیکنگ ٹائم بام. تو یہ اس سے دور رہنا چاہیے اور حکومت میں آ کے ترجیحات چینج نہیں ہونی چاہیے. اس وقت وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب گفتگو کر رہی ہیں. کیوں نہیں تم نے کرپشن ثابت کی؟ اور پھر گاڑیوں کا الزام. تم واحد وزیر اعظم ہو جس نے توشہ خانہ کے تحائف بیچے. تم واحد وزیر اعظم ہو جنہوں نے دوست ممالک نے تمہیں تحفے دیے، تم نے ان کے ملکوں میں بیچے. آپ واحد وزیر اعظم ہیں جس نے وہ تحفوں کو ریٹین کرنے کے لیے ان کی پرسنٹیج 50% پہ کرنی تھی، 20% کے اوپر ریٹین کر کے اس کے بعد اس کو 50% پہ کیا. یہ ہے اختیارات کا ناجائز استعمال کہ لو تم 3 کروڑ کی، بیچو تم کروڑوں کی. کبھی 18 کروڑ، کبھی 22 کروڑ، کبھی 25 کروڑ. اور وہ کروڑ آئے کہاں سے؟ وہ فرا گوگی نے آپ کو دیے. وہ کروڑ آئے کہاں سے؟ وہ شہزاد اکبر نے ایسٹ میکنگ یونٹ میں پیسے کما کر آپ کو دیے. چینی سکینڈل بناؤ تو ملوں سے پیسے کھاؤ، آٹا سکینڈل بناؤ تو آٹے کی ملوں سے پیسے کھاؤ. پنجاب کے اندر سکینڈل بناؤ تو فرا گجر گوگی کے ہاتھوں پیسے بنا کر آپ کے بنی گالا میں جمع کراؤ. یہ تھے آپ کے کرتوت، یہ تھے اعمال نامے. اور جن گاڑیوں کا الزام لگاتے ہو، میں آپ پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں وہ قانون کے مطابق گاڑیاں رکھ سکتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے، یہ قانون موجود ہے. لیکن عمران خان صاحب نے اسی طرح یہ گاڑی، یہ جو میں آپ کی سکرین پر دکھا رہی ہوں، BMW X5 اس کا نام ہے، اور اگر بومب پروف اور بلٹ پروف اور سیکیورٹی انہانسمنٹ کر دیں تو یہ X6 بنتی ہے. یہ وہ گاڑی ہے جو عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر گئے ہیں. یہ گاڑی انٹائٹلڈ نہیں تھی، یہ وزیر اعظم ہاؤس کی پول کی گاڑی تھی جو فورن ڈگنیٹریز کے لیے استعمال ہوتی تھی جب کوئی وفد باہر سے آتے تھے. انہوں نے کہا مجھے یہ گاڑی چاہیے کیونکہ توشہ خانہ کے تول ہو گئے، گفٹس لے گئے، بیچ بھی دیے، کروڑوں میں بیچ دیے، وہ بھی میں ابھی آ رہی ہوں. انہوں نے کہا مجھے یہ BMW چاہیے اور اس کو بومب پروف بلٹ پروف. یہ وہ گاڑی تھی جو کہ پول کے اندر تھی. یہ سب آپ لوگ دیکھ لیں، جس کی قیمت جس وقت 2016 میں یہ لی گئی ڈگنیٹریز کے لیے یہ وفد، تو ان لوگوں نے پریس کانفرنسز کی تھی ان گاڑیوں کے اوپر کہ یہ گاڑیاں پرائم منسٹر ہاؤس میں منگا لی گئی ہیں. میڈیا کو یاد ہوگا انہی گاڑیوں کے پول کے اندر سے یہ گاڑی BMW X5 عمران خان صاحب جاتے جاتے لے گئے ساتھ اپنے. کتنے میں بیچیں گے اس کا بھی اطلاع نہیں ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی کی قیمت اس وقت 3 کروڑ تھی، اس وقت ڈالر پرائز پہ یہ گاڑی کی قیمت 6 کروڑ ہے. اور اگر اس میں سیکیورٹی انہانسمنٹ لگا لی جائے اور ٹیکس لگا لیا جائے تو اس گاڑی کی قیمت 15 کروڑ روپیہ بنتی ہے اس وقت. جو لے گئے پول میں سے لے گئے. اس کے بعد 2 مہینے بعد درخواست آئی، 2 مہینے بعد درخواست آئی. یہ دوسروں پر الزام لگا رہا ہے یہ شخص، اس کو شرم نہیں آتی. جب 2 مہینے بعد درخواست آئی اس گاڑی کی کہ یہ خراب ہو گئی ہے، یہ واپس رکھ لیں، مجھے V8 دے دیں. یہ درخواست آئی PM آفس کے اندر کیبنٹ ڈویژن میں. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو گاڑی ٹھیک کرا دیتے ہیں
آپ کی سیکیورٹی کا مسئلہ اس لیے، اور وہ گاڑی 2.5 لاکھ روپے میں جو پچھلے وزرائے اعظم لے کر گئے ہیں، وہ اس کی مینٹننس اور اس کی جو اپ گریڈیشن ہے اور مینٹننس وہ خود کرتے ہیں اپنی جیبوں سے. یہ واحد وزیر اعظم ہے توشہ خانے کا چور وزیر اعظم. یہ وہ وزیر اعظم ہے جو مرمت اور مینٹننس اور خرابی بھی ابھی تک وزیر اعظم ہاؤس پاکستان کے ٹیکس پیئر کے منی کے اوپر کر رہا ہے. جو آپ لوگ پیسہ ٹیکس میں دیتے ہیں، یہ اس کی مرمت میں گاڑی جا رہی ہے جو لوگوں پر الزام لگا رہا ہے. ان کو شرم نہیں آتی. اس کے بعد اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ قانون موجود تھا، ان کی زبان بندی کے لیے بتا رہی ہوں. اتنی چھوٹی بات جو ہے وہ نواز شریف وزیر اعظم جو ملک کا 3 دفعہ رہا ہے، ان کے بارے میں اس کے ساتھ جوڑنے کا میرا دل نہیں کرتا، لیکن ان جھوٹوں کے لیے بتا رہی ہوں پاکستان کی عوام کو. یہ قانون ہونے کے باوجود وزیر اعظم نواز شریف نے کوئی گاڑی نہیں لے کر گئے اپنے ساتھ جو وہ گاڑی لے جا سکتے تھے. یہ اتنے بڑے چور ہیں. پھر توشہ خانہ کی گھڑیاں تو بیچی. یہ وہ پسٹل ہے جو ان کو دی گئی. میں یہ ذرا چھپا دیتی ہوں کہ جو ڈپلومیٹ ہیں ان کے ساتھ چوروں کے ساتھ ان کا نام نہ آئے. یہ وہ پسٹل ہے جو پسٹل دی گئی، توشہ خانہ میں ڈکلیئر نہیں ہوئی، اسمگل ہو کر آئی پاکستان. یہ وہ تحفہ ہے جو اسمگل ہو کر آئی پاکستان اور اس وقت عمران خان کے پاس ہے، توشہ خانہ میں ڈکلیئرڈ نہیں ہے. یہ وہ چور ہیں جو شاید جاتے جاتے وزیر اعظم ہاؤس کے ڈرائنگ روم کی صوفوں کی گدیاں بھی لے گئے ہوں، کیونکہ صوفے اٹھائے نہیں جا سک رہے تھے، جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا. یہ وہ تحفے ہیں جو ڈکلیئرڈ نہیں ہیں. ابھی آئیں گے، ابھی سے چیخیں نکلنے لگ گئی، ابھی تو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، ابھی ثبوتوں کے ساتھ آئیں گے. تمہاری طرح الزام تراشی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک روپیہ پاکستان کی عوام کا جو تم نے چوری کیا ہے اس کا حساب لیا جائے گا. اور جس پر الزام لگا رہے ہو شہباز شریف کے اوپر، پہلے نواز شریف پر الزام لگاتے تھے تو کیا نکلا؟ اقامہ. پینما اور کرپشن کے اوپر 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو نہیں ہٹایا گیا، پوری ریاست کی مشینری کو جھونک دیا گیا. پھر بھی کیا نکلا؟ ایک کاغذ اقامہ. نہ کوئی کرپشن، نہ کوئی منی لانڈرنگ، نہ کسی قسم کا جو تم الزام لگاتے تھے وہ نواز شریف کے اوپر ثابت نہیں ہوا. اس کے بعد شہباز شریف پر الزام لگایا، گندا نالا میں، صاف پانی میں، آشیانہ میں. اس کے بعد میٹرو میں تم نے منصوبے نہیں چھوڑے. ڈیفٹ کے پروجیکٹس، زلزلے کے پیسوں، جب وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھے آپ نے الزامات لگائے. ایک دھیلا تم ثابت نہیں کر سکے چوری کا. آج تم اسی طرح الزام تراشی کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو پاکستان کی عوام آپ کی بات مان لے گی. پاکستان کی عوام آپ کے گلے میں جوتوں کے ہار پہنائے گی. آپ سے سوالوں کا جواب دو کہ 1 کروڑ نوکری عوام اور نوجوانوں کی کدھر ہے؟ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں؟ IMF کے اندر جو سخت شرائط رکھی، آج جس کی وجہ سے مہنگائی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے. آج پاکستان کے اندر بے روزگاری عمران خان کی وجہ سے ہے. اور دوسروں پر بیٹھ کے الزامات لگاتے ہو اور کہتے ہو باہر نکلو. باہر نکلے گی عوام. آپ نے جو مئی کے آخر میں اعلان کیا نا، اصل میں آپ کی سیاسی زندگی جو دفن ہونے جا رہی ہے نا، سیاست آپ کی منفی، یہ اس کا اعلان ہے. کیونکہ پاکستان کی عوام چوروں کے، جھوٹوں کے، کرپٹ ٹولے، مافیاز اور کارٹلز کے درمیان میں تفریق سمجھ چکی ہے کہ کون پاکستان کی عوام کو خوشحالی دے سکتا ہے، ترقی دے سکتا ہے. ابھی صرف 2.5 ہفتے ہوئے عمران خان صاحب، چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ اور یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی نا، یہ صرف اس لیے تھی کیونکہ عمران خان صاحب نے کل رات کو جو سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس نے شہباز شریف وزیر اعظم کو جو گارڈ آف آنر دیا نا، وہ ویڈیو دیکھ لی عمران خان صاحب نے. تو وہ جو مرچیں لگیں، کیونکہ 4 سال اقتدار پر رہے، تمام مسلم ممالک کے ساتھ لڑائیاں کی، تمام مسلم ممالک کے جو سربراہان تھے ان کے دل خراب کیے، کیونکہ عادت سے مجبور تھا. خارجہ پالیسی کے اوپر بھی اپنی وہی منفی سیاست کو ترجیح دی. اور جب رات کو ویڈیو دیکھی تو چیخیں تب نکلی تھیں. اصل میں آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ کل کی جو گارڈ آف آنر، اور آج تکلیف اس بات کی ہے کہ جو پریس ریلیزیں آ رہی ہیں، جو 2.5 ہفتے میں مبارکباد آئیں شہباز شریف صاحب کو، تمام مسلم ممالک، یورپین ممالک اور جو برطانیہ کی ممالک ہیں اور پوری دنیا سے جو مبارکباد آئیں، اس کی تکلیف ہے کہ اگر 2.5 ہفتے میں یہ ہو سکتا ہے تو 1.5 سال میں کیا ہوگا؟ اور جو 2.5 ہفتے میں آٹا، چینی، گھی سستا ہوا، آج تک یہ جس مہنگائی کی چکی میں پاکستان کی عوام کو جھونک کر چلے گئے ہیں، جو لوڈ شیڈنگ ہو
جس قسم کی جو IMF کے ساتھ شرائط ہیں وہ دستخط عمران خان کی حکومت نے کیے تھے ان شرائط کے اوپر، جس کی وجہ سے آج ملک میں مہنگائی ہے. جو ہم کوشش کر رہے ہیں، جو وزیر اعظم شہباز شریف دن رات محنت کر کے یہ کوشش کر رہا ہے کہ چیزیں مہنگی نہ ہوں، ان کے ان دستخطوں اور شرائط کی وجہ سے، ان کی نالائکی کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان کے جھوٹوں کی وجہ سے، ان کی چوری کی وجہ سے جو آج ملک کے اندر مہنگائی ہے، اور ہم حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اثرات پاکستان کی عوام تک نہ آئیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد فرما رہا ہے. اس لیے 27 پاور پلانٹس بند ہوں، یونٹس جو 2.5 ہفتے میں چل پڑیں اور پاکستان کی عوام کو بجلی ملنے لگ جائے. یہ 2.5 ہفتے میں ہوا. 4 سال کی میٹرو چل گئی 2.5 ہفتے میں، جو تم 4 سال نہیں چلا سکے. آج فیض آباد ہو، پنڈی ہو، روات ہو، اسلام آباد ہو، پشاور موڑ ہو، لوگ ایئرپورٹ جا رہے ہیں جو 3-3 ہزار کرایہ دیتے تھے. اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے الزامات لگانے سے پاکستان کی عوام یہ سمجھے گی کہ تم جو باتیں کر رہے ہو وہ تم ٹھیک کر رہے ہو. پھر مدینہ کی ریاست کے دعوے دار تھے تم، مدینہ کی ریاست کے دعوے دار تھے، اور تم اپنا گند، اپنی ذہنیت کا گند اٹھا کے مدینہ لے گئے. تم نے وہاں لوگوں کو اکسایا، وائلنس انسائٹ کیا، اور وہاں چھوڑ دیں میں کون ہوں، چھوڑ دیں کہ میں میرا کیا تعلق ہے، میں کیا ہوں. آپ نے مسجد نبوی میں ایک خاتون کو گالیاں پڑھوائیں. مسجد نبوی کو آپ نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. فائدہ کیا ہوا؟ الٹا پڑ گیا، کیونکہ وہ نبی کا گھر تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں نے وہاں بھی درود شریف پڑھ کے ان کی ہدایت کی دعا کی جس وقت مجھے یہ گالیاں دلوا رہے تھے. آپ نے وہاں یہ وائلنس انسائٹ کر کے اپنے تو ان 4 لوگوں کو راتوں رات برطانیہ کی فلائٹ پر واپس لنڈن بھیج دیا، اور ان غریبوں کو جن کو آپ نے اکسایا سعودی عربیہ کا قانون توڑنے پہ، جو آپ نے وہاں وائلنس اور ہیٹریٹ اکسایا، ان لوگوں کو اگر ان کو آج وہ گرفتار ہوئے ہیں، عمران خان کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں. کیونکہ یہ سبق، یہ پوری کی پوری پلاننگ عمران خان کے حکم پر ہوئی تھی، اور میں وہاں موجود تھی. معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہے. میں نے خود دیکھا کہ وہ لوگ اشارے کر کر کے نعرے لگوا رہے تھے مسجد نبوی کے اندر. میں نے خود دیکھا وہ لوگ اشارے کر کر کے گالیاں پڑھوا رہے تھے خاتون کو مسجد نبوی کے اندر، جہاں اونچی آواز میں بولنا، جس کے اوپر میں نے وہ آیت بھی کی ہے کہ کیا پتہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ تمہارے جو اعمال ہیں اور جو تمہارے انعام ہیں وہ خارج ہو جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر نہ ہو. جب وہ تعمیر ہو رہی تھی تو پتھر دور جا کے توڑا کرتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سو رہے ہیں. تم نے اس جگہ کے اوپر اپنی منفی سیاست اور جھوٹ بولتے ہو کہ پلاننگ نہیں ہوئی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ لوگ اشارے کر کر کے نعرے لگوا رہے تھے، گالیاں پڑھوا رہے تھے، اور پھر میرے پیچھے آنے کو کہہ رہے تھے اور ویڈیوز بنوا رہے تھے جان بوجھ کر. یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا. اور تم کہتے ہو کہ میں نے نہیں کیا اور میں کیوں کروں گا؟ تم اس لیے کرو گے کہ تمہاری ذہنیت ہی یہی ہے. تم نے مدینہ کی ریاست کا نام لے کر لوگوں میں بھوک، افلاس، بے روزگاری اور ملک میں معاشی تباہی کی، کشمیر فروشی کی. تمہاری اصلیت ہی یہی ہے جو تم نے کارنامے کیے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا جو مکافات عمل ہے وہ کیا ہوتا ہے. اور یہ جو وہاں آج اس قانون کے شکنجے میں آئے ہیں اور جو ان کے پاسپورٹ کینسل ہو رہے ہیں، یہ آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں عمران خان صاحب. کیونکہ آپ نے یہ جو حرکت وہاں کی ہے، یہ آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا اس کے کیا اثرات ہیں. اور ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ مسجد نبوی کی تاریخ میں یہ اس طرح کی بے حرمتی کا ذکر تک نہیں سنا ہم نے. اور وہاں انہوں نے خاص طور پہ لوگوں کو بھیجا جب ان کو شہباز شریف صاحب کا پتہ چلا، جہاں وہاں پوری پلاننگ ہوئی. اس کی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھ لی. اس کے علاوہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں یہ پورا ایک پلان کے ذریعے ہوا. وہاں اشارے کیے گئے، وہاں ڈفرینٹ بلاکس میں ڈفرینٹ لوگوں کی ڈیوٹیاں تھیں. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا وہ اشارے کرتے تھے، نعرے بلند ہوتے تھے وہاں جب نماز کا ٹائم تھا. اور یہ وقت اس وقت پہلے انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کی جگہ نہیں تھی، یہ باہر تھی، یہ مسجد نبوی کے اندر تھا. لوگ روزہ کھول رہے تھے، اذان کا وقت قریب تھا جب انہوں نے یہ حرکت کی. اور یہ اس وقت مسجد نبوی کے اندر یہ بات تھی، ساری واقعہ پیش آیا. اس کے بعد 4 سال کشکول لے کر در در پھرتے رہے. اور آج یہ صرف ابھی 2 مسلم ممالک کے ساتھ
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के जो वफ्द है वो गया है, और आपने देखा है कि सऊदी अरेबिया की जो प्रेस रिलीज़ है, पहली दफ़ा पाकिस्तान स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप की तरफ जा रहा है, और जो डिपॉजिट के अंदर ऑगमेंटेशन है $3 बिलियन वाली, उसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं इस वक्त, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर के साथ क्राउन प्रिंस के अहकामात के मुताबिक पूरा जो एक प्रोग्राम है कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम और वहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो वहाँ मौजूद हैं वो किस तरह उस पूरे पैकेज का, उनकी एम्प्लॉयमेंट हो, उनकी माशी कंडीशन हो, मुल्क के मसाइल हों, वो एक पूरा पैकेज जो है उसकी तैयारी करने के लिए और उसका पूरा जो एक प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस वक्त भी मिफ्ता इस्माइल साहब वहाँ मौजूद हैं, जिसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात है, इकनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात है, इंडस्ट्रियल जोन्स की बात है, जो 4 साल जो पेट्रोल नहीं ख़रीद सके, ईंधन का इंतज़ाम नहीं कर सके, LNG का इंतज़ाम नहीं कर सके, उसके अंदर उसके तमाम मंसूबे हैं, टूरिज़म के मंसूबे हैं, इंडस्ट्रियल जोन के मंसूबे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के मंसूबे हैं, मीडिया कोऑपरेशन है, कल्चरल कोऑपरेशन है, एक पूरा जो ऐसा मंसूबा तैयार हो रहा है अल्लाह ताला के फजलो करम से जो मुल्क की तारीख़ में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद जो UAE के अंदर मरियम औरंगज़ेब साहिबा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिज़ा की। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। 5:06 हो गए। ओह मैं भूल गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गलत तो नहीं कहा मैंने, सही कहा ना? बस ठीक है, चले अच्छे बच्चे बन गए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और अब हर आधे घंटे में, हर 15-20 मिनट में जब भी हमारी ब्रेक आएगी उसके बाद आपका सलामती से इस्तकबाल किया जाएगा। रोजाना मैं आपको करेक्ट मतलब इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? सलामती नहीं, वैसे कोई बुराई नहीं सलामती भेजना, बट वही बात आ जाती है कि स्टार्ट में जो हिस्सा स्टार्ट होता है, दूसरा हिस्सा, तो उसमें सलाम तो करना चाहिए। उसके बाद बार बार करने से मेरे ख्याल में आप काम पर तवज्जो दे थोड़ी सी। हाँ अच्छा, मुझे लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत काम पे ही तवज्जो दे रही है। नहीं, काम पर तवज्जो नहीं दे रही, इसलिए तो अप्रैल में हम देख रहे हैं कि 27 माह की जो जितनी भी कारकर्दगी पहले रही है महंगाई की, अब सबसे ज्यादा महंगाई इस महीने में हुई है। अच्छा, पिछले 27 माह में इतनी महंगाई नहीं क्या लग रहा है? टमाटर, प्याज, सारे खाने पीने की चीजें महंगी कर दी मुझे एक चीज लगता है कि वो कहा जाता है कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते। आप ये देखें, जैसे आवाम है अपनी कैपेसिटी में हर कोई फुल टाइम जो है वो मुनाफाखोरी में, रज के मुनाफाखोरी में, यानी कि आखिर मुनाफाखोरी में लगा हुआ है। मुझे एक बात बताएं कि एक ठेले वाला आपको अगर महंगे दामों चीज़ें बेच रहा है और सारे वहाँ पर ठेले वालों की मुनाफली, आप क्या कर लेंगे? या तो आपने अपना गिरबान पकड़वाना है या फिर और कुछ। जो महकमे हैं, कमिश्नर ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर, बाकी वो जो प्राइस कंट्रोल के एक महकमे का, कल हमने एक साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर साहब से बात की थी जिसका इससे पहले हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। तो आप सोचें कि उनकी कारकर्दगी क्या होगी। तो इसी तरीके से लोग परेशान होते हैं और उनके पास ऑप्शन होता है कि या हाँ या ना। 1800 रुपए किलो बकरे का गोश्त। मैं तो कहता हूँ उसको बस हाथ फेर के लोग ना तसल्ली, हाथ फेर के अपने पेट पे हाथ फेर लिया करें, थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ बकरे को टच किया है। वो भी कहता होगा कि जरा जरा टच मी टच मी टच मी। अल्लाह, ये क्या बातें शुरू कर दी इन्होंने। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं जनाब, थोड़ा सा सियासत के हवाले से बात करते हैं। बात ये है कि जो अब जब कोई हुकूमत आती है वो जो अपोजिशन में होती है, अपोजिशन कहती है जी हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और हुकूमत जब अपोजिशन में थी वो कहते थे कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वाकई जो जनाब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। शहबाज हुकूमत के आते ही इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और नामूस रिसालत के पहरेदार, दीन के अलमबरदार इमरान खान साहब, जिनको हम देखते भी रहे हैं जब वो वज़ीर आज़म थे और जब वो वज़ीर आज़म नहीं भी थे, जब भी उनकी कोई तकरीर होती थी, जिस भी प्लेटफॉर्म पे होती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें जिक्र होता था। उनकी ज़िंदगी से मुतालिक जो हिदायत थी जो वो हम तक पहुंचाई जाती थी कि इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि इस्लामोफोबिया का मुकदमा भी उन्होंने जाकर लड़ा, ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया बल्कि हम जानते हैं कि UNGA में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जाके उन्होंने आवाज़ बुलंद की, जिसको पूरी दुनिया ने तारीफ भी की, सराहा भी और मोतरफ भी है दुनिया इसकी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ नामूस रिसालत की बुनियाद पर हम मुकदमा इन्होंने दर्ज कर लिए, मुख्तलिफ शहरों में दर्ज किए गए, ना सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ, जिनमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल है, शहबाज गिल, मुराद सईद साहब को भी उसमें नामजद किया गया है। तो ये बड़ी ही शर्मनाक एक हरकत है। अच्छा जी, अब जरा हम रोना रोएंगे। नहीं, अब हम क्लास लेंगे। नहीं, रोना रोएंगे। पहले महंगाई का रोना, भाई बहुत महंगाई हो गई है।
جو 5,000 میں جو شاپنگ ہوتی تھی وہ اب 10,000 میں ہوتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس لیے تو کلاس لینے آئے ہیں ہم ان کی. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ تو بڑی باتیں کر رہے تھے, آپ تو لانگ مارچ کرنے کے سوچ رہے تھے جی ہم عوام کا درد لے کے نکلیں گے. میں نہیں ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اس لیے ہٹانے نکلے ہیں کیونکہ عوام اتنی مہنگائی سے اس کرب سے گزری ہے, تو ہم یہ درد جو ہے آپ کا اس کو سکون دینے آئے ہیں. بات سنیں, تجزیہ نہ کریں, پہلے اعداد و شمار بتائیں. آتے ہی آپ نے اتنی مہنگائی کر دی, یہ شہباز شریف کی حکومت کے آتے ہی 27 ماہ کی بلند ترین سطح جی کو ٹچ کر گئی ہے اپریل میں. ہاں بتائیں ذرا. اور اپریل میں ملک میں مہنگائی میں 13.4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اگر ہم دیہی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر مہنگائی کی شرح میں 15% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ ملک میں ہول سیل پرائس انڈیکس اس وقت سب سے زیادہ 28% تک پہنچ گیا. ٹماٹر, پیاز, پھل, سبزیاں, خوردنی تیل, ویجیٹیبل گھی, چنے اور دال مسور سب مہنگے ہو گئے. کون سی چیز ایسی نہیں ہے مہنگی ہے؟ مجھے خود کل اتفاق ہوا خریداری کا. جسٹ امیجن کہ آئل یہ جو ہے, یہ خوردنی تیل جو ہے 15 دن پہلے 20 دن پہلے جو قیمت تھی, آج اس میں 400 روپے 300 سے 400 روپے اضافہ ہو چکا ہے. مطلب نہ جانے کیا جا رہے ہیں اور کہاں لے کر جا رہے ہیں. مطلب اب تو مجھے یہ لگتا ہے پہلے 500 روپے کا نوٹ بھی بڑا ہوتا تھا, اس کی وقت ہوتی تھی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ گھی مہنگا, آٹا مہنگا, چینی مہنگی, گوشت مہنگا. گزشتہ کچھ عرصے میں 1000 روپے 1100 روپے سے لے کے آپ دیکھ لیں 1800 روپے تک آپ بکرے کا گوشت لے گئے. مرغی کا گوشت 200-250 روپے کلو مل جاتا تھا. عام آدمی, غریب آدمی افورڈ کر لیتا تھا, کھا لیتا تھا, مہمانوں کے سامنے رکھ کے تھوڑی سی اپنی عزت رکھ لیتا تھا, ناک کٹنے سے بچ جاتی تھی. اب وہ 550 روپے میں دستیاب نہیں ہے. مہمان کہاں آئیں گے جب بجلی نہیں ہوگی؟ بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے, اوپر سے بجلی آ نہیں رہی, گھر میں پکا کیا, بجلی آ نہیں رہی, آلو, اور بجلی مہنگی بھی کر دی, تو آلو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کر دی. مہمانوں کو کہاں سے انوائٹ کریں ہم؟ تو یہ معاملات ہیں بھائی کہ کیا سلسلہ ہوگا, کیسے چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہوں گی. اللہ ہی تھوڑا سا ہدایت نصیب کرے سب کو. ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں, گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب اس وقت میڈیا سے مخاطب ہیں. اس الیکشن کے بعد مجھے رات کو ڈپٹی اسپیکر کال کرتے ہیں کہ سر میں نے آپ کو انٹیمیشن بھیج دی ہے, حمزہ شہباز جیت گیا اور میاں صاحبان کی خواہش ہے کہ ان کے بیٹے کا جو حلف ہے, حلف کی تقریب ہے, وہ گورنر ہاؤس میں. اب گورنر ہاؤس جو ہے یہ میرا ایک آفیشل ریزیڈنس ہے, آفس ہے. کسی آئین کی کتاب میں, کسی عدالتی حکم کے اندر یہ نہیں لکھا کہ سی ایم کا جو ہے حلف جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہو. یہ میری اپنی ذاتی ایک ثوابدید تھی جس پہ میں نے اس کو, جب مجھے میرے پرنسپل سیکرٹری نے آ کے اجازت مانگی تو میں نے فوراً کہہ دیا کہ بالکل, کیونکہ میں اتنا نہ تنگ نظر نہ اتنا کم ظرف ہوں کہ میں اس پہ کہتا کہ نہیں. اگر ان کی ایک خواہش ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ سرکاری جگہ ہے. اچھا ایک ظاہر ہے, اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے, ایک ہیریٹیج ہے, وہ اگر کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو کوئی بات نہیں, میں نے اجازت دے دی. اب رات کو جب اس دن پھر جب سارا آپ کی میڈیا ساری رپورٹ سامنے آئی اور میں نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی سے رپورٹ طلب کی آپ کے سامنے, آپ کو یاد ہے, اور میں نے ان کو پابند کیا کہ صبح, کیونکہ اگلے دن 8 بجے کا ٹائم تھا ان کا, میں نے اس کو 12 بجے تک پابند کیا کہ مجھے رپورٹ کریں. ان کی رپورٹ آئی اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے میں نے 17 تاریخ کو یہیں پہ پریس کانفرنس میں سارے حالات آپ کے سامنے رکھے. اس کے بعد کسی طور پر بھی ان کا حل برداری جو ہے وہ کسی طور پر بھی آئینی یا قانونی نہیں رہی. لہٰذا ان سے معذرت کر لی گئی کہ آپ اپنا یہ ٹینٹ یہاں سے اکھاڑیں. ڈی سی لاہور کو کہا گیا, انہوں نے وہاں سے اکھاڑے, اور اس ساری تقریب کے لیے میں نے ان کو پہلے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو اپنا لون دے سکتا ہوں, 1 روپے کا بھی فنڈ نہیں ہے آپ کی یہ ساری تقریب کے لیے, اس لیے جو کرنا ہے آپ نے اپنے خرچے پہ جیسے کہ ایڈمنسٹریشن کری. گورنر ہاؤس اس کے لیے 1 روپے آپ نے دے. اچھا وہ جب اٹھا کے لے گئے, اس کے 2 دن بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے جو ہے ایڈوائس دی تھی, وہ حکم نامہ نہیں تھا کیونکہ آئینی طور پہ عدلیہ جو ہے گورنر کو اور جو ہے اس کے آفس کو آرڈر نہیں کر سکتے, اس طرح ایڈوائس تھی. اس کے اوپر بھی انہوں نے فوراً آ کے پھر لگانا اجازت مانگی, میں نے پھر اجازت دے دی. ظاہر وہ غیر آئینی کام تھا, وہ تو حل ہونا ہی نہیں تھا. پھر 2 دن انتظار کریں, پھر وہ کھاڑ کے لے گئے. پھر پرسوں رات کو جسٹس جواد صاحب کا جو فیصلہ آیا, اس کے بعد کہ جی اسپیکر اسمبلی جو ہے وہ حلف لے گا, میرے پاس پھر پرنسپل سیکرٹری آیا کہ جی آپ, میں نے کہا بالکل آپ لگائیں, اگر عدالت کا حکم ہے اور وہ اسپیکر صاحب آ رہے تو آپ ضرور لگائیں. یہ بات ہے جب 8:15 میں فیصلہ آیا, 8:30 8:30 ایسے کوئی ٹائم تب آپ چڑھ گئے. اس کے بعد میں نے پھر اگین میرے پرنسپل سیکرٹری نے مجھ سے کہا کہ جی آپ اجازت ہے, میں نے کہا ہاں بالکل اجازت ہے,
آپ لگائیں. لیکن جب میں نے اپنے اس کے بعد پھر میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے جب بھی یہ سارے چل رہی تھی صورتحال تو اس میں میں نے پھر اپنے آئینی ماہرین سے اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کی اور ہم نے فیصلہ کیا. جب لیٹر آن فیصلہ ہوا لیٹ نائٹ کہ ہم لیٹر میں نے لکھا اسپیکر کہ جناب یہ ساری صورتحال ہے جو استعفیٰ چیف منسٹر کا جس کے اوپر سارا جس کے بیس کے اوپر سارا یہ ایکٹیویزم چل رہا ہے تو یہ صورتحال ہے. جب وہ لیٹر میں نے جاری کر دیا تو اس کے بعد یہ تقریب جو تھی یہ جعلی وزیر اعلیٰ کو غیر آئینی طور پہ حلف بداری تقریب تھی. میں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو ملٹری سیکرٹری کو بڑا کلیئرلی آرڈر کیا اور ایکسپلین کیا کہ وجہ کیا. اب ہم اس قسم کی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دے سکتے گورنر ہاؤس میں کسی غیر آئینی غیر قانونی کام. ویسے انہوں نے آنا ہے یہاں سیر سپاٹا کرنا ہے, چائے پینی ہے, ضرور آئیں, یو آر دا موسٹ ویلکم, لیکن اس کے لیے اجازت نہیں. مجھے یہ کہا گیا کہ جی صبح آپ فکر نہیں کریں, چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بات ہوگی ہے ڈی سی سے, صبح سحری تک یہ سارا وائنڈ اپ ہو جائے گا. لاہور, کیونکہ انہوں نے لاہور میں کہا تھا, لاہور میں اور بڑی سرکاری جگہ نوے شہر, یہ کیا ہے لاہور میں نوے شہرات جو ہے وہاں پہ اچھا خاصا ارینجمنٹ ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا جی ہم اگر آپ نے کرنا بھی ہوا تو ہم کر لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. صبح کی تو صورت حال میں نے آپ کو بتا دی. جب میرا یہاں پہ پورا انہوں نے اس کو ہوسٹیج بنا لیا, ہوسٹیج رکھا, میں نے آئی جی, اب میرے ملٹری سیکرٹری نے آئی جی سے چیف سیکرٹری سے بار بار کہا کہ آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں. یہاں پہ اگر جو جس طرح یہ میڈیا چل رہا اور یہ پولیس آپ نے باہر کھڑی کی ہے, لاہور کے کئی زندہ دلانے لاہور کا بھی, بلکہ میں انتہائی مشکور ہوں کہ جس طرح انہوں نے مجھے میسیجز کیے, کالس کی. پورے پنجاب سے کئی ینگسٹرز ہیں جو آنا چاہتے تھے کہ سر آپ ہمیں ایک دفعہ اشارہ کریں, ہم ان کو تو ادھر ہی ان کی آج طبیعت صاف کرتے ہیں, یہ گیٹ سے کار نہیں نکل سکیں. میں نے ان کی منت ادا کی اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ریکویسٹ کو مانا, کیونکہ یہ لوگ چاہتے یہ تھے کہ اس قسم کے کوئی چیپ پولیٹیکل سٹنٹس ہوں یہاں پہ, جو یہ 2 دن پہلے انہوں نے کوسار مارکیٹ میں کرنے کی کوشش کی ہے. وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر کے اوپر جنہوں نے حملہ کرایا ہے وہاں پہ, اور پھر انہوں نے اس کا بھگت بھی لیا انہوں نے خود. اور میں اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہتا تھا. کوئی نہ آپ میں سے کئی میڈیا کے دوستوں کو میں نے اس چیز کی علم ہونے, کیونکہ میں کوئی ایسی سنسنی نہیں پھیلانا چاہتا تھا. آپ کو پتہ ہے میڈیا کا دور ہے, پھر جب ایک چیز نکل جاتی ہے تو پھر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ایک ذمہ داری کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہتے ہیں کہ اتنی توفیق عقل دی کہ ہم نے اس چیز کو روک لیا, کہ بجائے اس کے کہ یہاں پہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی اس صوبے کے اندر. اب آتے ہیں اصل اس سارے پچھلے 1 مہینے سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے 12 کروڑ جس کی آبادی ہے, اس کے اندر جو یہ کانسٹیٹیوشنل ایمپاس ہے, جو ایک سیاسی ایک ہیجانی کیفیت ہے 1 مہینے سے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سے کردار ہیں جو اس میں انوالو رہے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ استعفیٰ, یہ فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے. وہ استعفیٰ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک غیر آئینی غیر قانونی استعفیٰ جو آئین کی جو شک ہے, چلائیں ذرا آرٹیکل 135 کیا کہتا ہے, 130 وہ 5 نہیں 8 سب کلوز 8 پڑھیں جی اس کو ذرا. The chief minister may by writing under his hand address to the governor resign. اب یہ سمپل انگریزی ہے اور اتنی چھوٹے سے اس آئین کی سکھ کو پڑھنے کے لیے آپ کو بڑی بڑی ڈگریاں نہیں چاہیے. ایک عام فہم بندہ بھی جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہے وہ کتاب پڑھ کے اس کو سمجھ آ سکتی ہے کہ کیا ہے, یہ ریکوائرمنٹ کیا ہے. 2 ریکوائرمنٹس ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو گورنر جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کو ایڈریس ہوگا اور ہاتھ سے لکھا ہوگا. کسی طور پر بھی اس کو جو ہے آئینی اور قانونی کہا جا سکتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, چنائے ذرا اعتزاز احسن صاحب جو ہماری عدلیہ آزادی موومنٹ کے سب سے زیادہ جو لیڈنگ اور بڑے سینئر لائر ہیں پاکستان کے, ان کا ذرا کلپ سنائیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ آئینی قانونی طور پہ صحیح ہے. آواز اونچی کریں نا. دوبارہ سنائیں, اونچا کریں. اپنے ہاتھ میں لکھا ہوا پورا
अफ्रीका की भी काम कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि 28 क्रियाओं पर मूल और उसमें आप दस्तखत करवा रहे हैं, या 28 क्रियाओं पर मूल और बीच में ब्लैंक छोड़े हुए हो कि इलाका नंबर फलाना और नाम मैं फलाना 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 वहाँ से भरा हो, ये नहीं। वहाँ का इस्तीफा जो है गवर्नर का या चीफ मिनिस्टर का या एमएलए का, एमपीए का, सेनेटर का या सीनियर अहदेदार है और भी अहदेदार है, प्रेसिडेंट का, स्पीकर का, वो दिखने वाले इस्तीफा अपने हाथ में ना हो, ये नहीं हो है, वो इस्तीफा ही नहीं। सुल्तान ने अगर तो अपने हाथ में देखा हुआ मुकदमा देखा हुआ हाथ में सारा कानून भी जनाब वो जो सुल्तान के जनाब ये जहाँ पे लेके आपकी दस्तखत तक उसके अपने हाथ में नहीं है, तो वो इस्तीफा काउंट नहीं हो सकता। ये आईन जिसके बारे में आर्टिकल 1 नंबर 8 में बड़ी बात है। अच्छा, जब ये इस इस्तीफ़ा जब मैं गवर्नर ऑफिस आया तो मैंने ये फ़ाइल निकलवाई रेजिग्नेशन की, क्योंकि जब मैं गवर्नर बनने से कुछ 4-5 दिन पहले जब ये सारा वाक़या होता है तो उसके बाद नून लीग के इंतहाई सीनियर जो कायदीन हैं, मैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, अयाज सादिक साहब एंड राना सनाउल्लाह साहब जो खुद भी वकील हैं माशाल्लाह से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़रा वो सुन लेते हैं। पंजाब के इस्तीफे को गर्म किया, हमारे कानूनी माहिरीन की नज़र में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा गया नहीं और वो इस्तीफे को मंजूर करना नाम हुकूमत पंजाब का गैजेट नोटिफिकेशन सब गैर कानूनी है और आइन की आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 8 की वायलेशन। देख लिया, मुझे भी यहीं से पता चला था कि ये क्या बात था। खैर, जब मैंने गवर्नर पर भी फाइल मंगवाई और बाकी ये बात तो कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, मैंने जो है अब ज़ाहिर है गवर्नर मैंने अपने स्टाफ से पूछा किताब देखिए गवर्नर को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन। उसमें मुझे किताब भी कहती थी कि तुमने एडवोकेट जनरल से ओपिनियन लेना चाहिए। मैंने एडवोकेट जनरल पंजाब को लिखा और कि मुझे इस पर राय दें। आप सबके पास कॉपीज़ आ गई होंगी, उनकी रिपोर्ट जो है इस कॉपीज़ आपके पास पहुँची। आपको याद है मैंने 17 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने इशारतन इसका जिक्र किया था, खुल के इस पे बात नहीं की। क्यों? इसलिए कि मुझे समझ आ गई कि क्या होगा, वो क्या है। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जब मैं बात करता हूँ तो गवर्नर जो है उस सूबे का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। जितने आईनी इदारे दूसरे वो इस गवर्नर पंजाब के मातहत आते हैं आइन के मुताबिक। तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जितना बाकी इदारे गवर्नर हाउस के और गवर्नर के किरदार में बड़ा कंसर्न शो किया पिछले हफ्ते 10 दिन में कि गवर्नर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। इसी तरह मुझे भी बड़ा कंसर्न था कि ये जो मेरे मातहत आईनी इदारे की कर क्या रहे हैं। मैंने कोशिश की कि मैं ऐसी कोई बात न करूँ जिससे उनकी सुबकी हो, और मैंने उनको पूरा टाइम दिया कि वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन ठीक करें। बात यह है कि जो किसी इदारे में बैठे हुए लोग होते हैं वो किसी भी वजह से, चाहे कॉम्प्रोमाइज़ हों, किसी प्रेशर में आ जाएं, किसी वजह से भी हो, वो जब कोई ऐसी गलती या हमाकतें होती हैं हो जाती हैं किसी से, किसी भी इदारे में बैठे हुए, तो उसकी सज़ा उस पूरे इदारे को भुगतनी पड़ती है। आज आप मीडिया के दौर हैं, मीडिया के लोग ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर समझ सकेंगे। आज पाकिस्तान जो है 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर की जद में, आज गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक मैसेज चलाना पड़ता है कि पूरे आग लग जाती हर तरफ। और पिछले चंद दिनों से आपने देखा होगा जिस तरह। ऑलराइट जी, गवर्नर पंजाब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उमर सरफराज चीमा। विल टेक अ ब्रेक हियर। ऑल राइट जनाब, एक खबर शामिल कर रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमएन ने ARY न्यूज़ की टीम पर हमले की मजम्मत कर दी। एमएन का कहना है कि हम आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं। मुजाहरे, धमकियां और मीडिया प्रोफेशनल से बदसलूकी काबिल मजम्मत है।
ایمن نے اپنے جاری بیان میں کہا کہ ہم آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتے ہیں. اگر کسی جماعت کو چینل کی کوریج پر تحفظات ہیں تو وہ ٹی وی پر آ کر اپنا احتجاج رجسٹرڈ کرا سکتی ہیں. اچھا جی، عید کی تیاریاں جاری ہیں اور ممکنہ طور پر ویسے لگتا تو نہیں ہے لیکن شاید آج چاند رات ہو. سعودی عرب میں کل اگر عید ہے تو لگ یہ رہے کہ ایک دن بعد ہمارے یہاں ہوگی، لیکن تیاریاں تو خواتین جو ہیں وہ کرتی رہتی ہیں. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند رات کا موقع ہو یا عید کا موقع اور وہ مہندی نہ لگائیں؟ گھر پہ بھی لگا سکتی ہیں، باہر بھی لگانے کے لیے جاتی ہیں، لیکن اس میں مسئلے مسائل یہ ہوتے ہیں، یہ جو کیمیکل والی مہندیاں ہوتی ہیں نا، اس سے رنگ تو بڑا گہرا آتا ہے لیکن اس سے پھر آپ کے ہاتھ پاؤں میں زخم بھی ہو جاتے ہیں، آبلے بھی پڑ جاتے ہیں. کس طرح سے ان سے بچا جا سکتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کون سے کیمیکل ہوتے ہیں؟ کاشف احمد ملک صاحب ماہر امراض جلد ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ جی، آپ تشریف لائے ہمارے شو میں. یہ مسئلہ کیا ہے؟ بہت مسئلہ آ رہے ہیں، بہت پیشنٹس آ رہے ہیں آج کل. اس کو بلکہ نام ہی اس کا بلیک ہینا ڈرمیٹائٹس کہتے ہیں. اس کے اندر ایک ہیڈ آئی ہوتا ہے جو کہ پیرافینائلین ڈائامائن ہوتا ہے، جو کہ آپ کی سکن کو اور ڈارک کرتا ہے. یہ ہیئر ڈائی میں بھی یوز ہوتا ہے، اس سے بھی الرجیز آتی ہیں. اچھا، آپ جو مہندی دیکھتے ہیں جو بلیک رنگ کی ہوتی ہے اس میں یہ ڈائی ملا ہوا ہوتا ہے. اچھا، یہ آپ کی سکن کو ریئیکٹ کرتا ہے اتنی بری طرح سے کہ بلسٹرز پڑ جاتے ہیں، آبلے پڑ جاتے ہیں، ریشز ہو جاتے ہیں. بلکہ میرے پاس اتنے ابھی جو نیولی ویڈ ہونے والی ہیں، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، یا جو لڑکیاں مہندی اس میں لگا رہی ہیں رمضان میں، ان کے اتنے ریئیکشنز میرے پاس ایز اے ڈاکٹر آ رہے ہیں اور وہ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں. تو اس کے اندر بیسکلی میں یہ کہوں گا آپ کے اس زبردست چینل کے تھرو کہ پلیز اوائڈ کریں بلیک مہندی لگانا اور انگریڈینٹ ضرور پڑھ لیں، جس میں پی پی ڈی ہوتا ہے، پیرافینائل ڈائامائن. اگر یہ ہو تو وہ مسئلہ یہ ہے نا، لوگ اس تیاری میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ جا کے وہ دیکھتے نہیں انگریڈینٹ کیا، فٹافٹ بس مہندی اٹھائی، تو یہ تھوڑا سا کریں یا پھر لگوا لی ڈائریکٹ. ایک اور چکر بھی ہے، مثال کے طور پر جب ہم مہندی لینے کے لیے مارکیٹ وغیرہ جاتے ہیں تو اس کے اندر بھائی وہ جو مہندیاں ہوتی ہیں وہ تو پلاسٹک کی اس تھیلی میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، انگریڈینٹس نہیں لکھے ہوتے، وہ ریلائبل نہیں ہے. یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ریلائبل نہیں ہے. کون مہندیاں جن کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ان کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے. آپ دیکھیں نارمل مہندی آپ ایز اے فیمیل پتا ہوگا آپ کو زیادہ کہ اس کا کلر تھوڑا سا گرینش ہوتا ہے، گرینش ڈارک ہوتا ہے، اور وہ ٹائم لیتا ہے اور وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس میں ریئیکشن نہیں آتا. اس میں آپ کو پتا ہے ہمیں اسٹیرائڈز دینا پڑتا ہے، اینٹی بایوٹکس دینے پڑتے ہیں، لوکل اپلیکیشن ہوتی ہے. کبھی کبھی کچھ لوگوں کی شادیاں ڈیلے بھی کرنی پڑی، بیچاری دلہن اپنے ہاتھ دکھانے کے قابل نہیں رہتی نا، ہاتھ کیسے دکھائیں گی؟ وہ پورے آبلے پڑے ہوئے، پین الگ ہو رہا ہے، فیور بھی ہو سکتا ہے، پورا انفیکشن ہو سکتا ہے. یہ پتہ کیسے چلا؟ آپ سپوز کہ مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مہندیاں اویلیبل ہیں، اب وہ ظاہر ہے کہ ان کی سی تھرو قسم کی بھی نہیں ہوتی، پلاسٹک وہ کلرڈ ہوتی ہے، تو ایسے کیسے پتہ چلے؟ دیکھیے آئیڈیلی اس میں یہ کہ آپ اس کا کلر تھوڑا سا چیک کر لیجئے کہ بہت زیادہ بلیک نہ ہو. جتنی بلیک ہوگی جی اس کو پہلے آپ نکال لیجئے، چیک کر لیجئے اور ریلائبل جگہوں سے لیجئے، ایسی جگہوں سے لیجئے. اس کو پہلے سے بول دیں دیکھیے پی پی ٹی نہ ہو اس کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس ہیئر ڈائی کی بھی بہت سارے آتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے جو لوگ یہ بیچ رہے ہیں پلیز آپ یہ بد دعائیں نہ لیں دلہنوں کی، لڑکیوں کی، تاکہ آپ کو پرابلم ہو جائے گی بعد میں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا پرابلم ہو جاتا ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے. کہ جو دکاندار ہیں پہلی بات تو وہ یہ چیک نہیں کرنے دیتے، لیکن خواتین یہاں پر سٹینڈ لیں، وہ جائیں اور انہوں نے ان کو یقینی بنائیں کہ بھائی ہم نے یہ چیک کیے بغیر مہندی نہیں لینی، اس کا رنگ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس رنگ کی پی پی ڈی نہ ہو. پی پی ڈی نہ ہو. پی پی ڈی اس کا خاص انگریڈینٹ ہے جو ہیئر ڈائی میں یوز ہوتا ہے، بلکہ ہیئر ڈائی میں بھی اوائڈ کرتے ہیں. سوچیں آپ کا اسکیلپ تک کو یہ خراب کر سکتا ہے، تو ہاتھوں کا تو برا حال ہو جاتا ہے. پھر اس کا پورا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس کو سمجھے ایک طرح سے جلیبی کی طرح ٹریٹ ہم کرتے ہیں. ایسا پی پی ڈی کو کوئی اردو میں کوئی عام یہ ایک سمجھے کہ یہ آپ کا میڈیکل ورڈ ہے، عام زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو رنگ گہرا کرنے کا جو اس میں اجزاء ہوتے ہیں وہ خراب کر دیتا ہے. اور یہ ایک پریزرویٹو ہے جو کہ بہت اسٹرانگ کیمیکل ہے جو کہ اوائڈ کرنا ہوتا ہے ہمیں اسکن پہ اور بالوں میں لگانے کے لیے. اس کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ اس کے اندر آپ کو اتنا ریئیکشن ہو سکتا ہے کہ آپ کو زخم بن سکتے ہیں آپ کے ہاتھوں پہ، ایگزیما ہو سکتا ہے. یہ خاص اس کا نام ہی بلیک ہینا ڈرمیٹائٹس ہے. اس سے ایگزیما بھی ہو سکتا ہے ڈرمیٹائٹس کی وجہ سے. ٹھیک ہے جناب، اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر کاشف احمد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور مہندی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم جاتے ہیں اور ہم نیگلیجنس یہ کرتے ہیں کہ بس فٹافٹ چیز اٹھائی یا جا کے لگوا لی مہندی اور واپس آ گئے. بعد میں کیا اس کے اثرات ہوں گے اس بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں. تو ذرا سوچئے اس حوالے سے. بریک لیتے ہیں. آل رائٹ جی، اب وقت آ چکا ہے جس کا آپ سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ وقت ہوتا ہے ہماری ریسیپی کا، جو کہ مختصر ہوتی ہے اور آپ کو تمام تر چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے اس پورے مہینے. آج کیا ہے؟ آج ہے لکھنوی شاہی ٹکڑے. آج کی ہماری ریسیپی ہے لکھنوی شاہی ٹکڑے. دودھ آدھا لیٹر،
चीनी 4 टेबल स्पून, इलायची पाउडर 1 टेबल स्पून, फ्रेश क्रीम 1 कप, कोकोनट पाउडर 1 कप। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम शीरा बनाएंगे। पानी 1 कप, चीनी 5 टेबल स्पून, रोज वाटर 1 टेबल स्पून। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे चीनी के घुलने तक। ऑयल हस्बे जरूरत। ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। अब हम असेंबलिंग करेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर शुगर सिरप डालेंगे। अब दूध का बैटर बना हुआ डाल देंगे। गार्निश के लिए चांदी का वर्क, ऊपर से सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। लीजिए, हो गए हमारे लखनवी शाही टुकड़े तैयार। ऑलराइट जी, आई होप कि आपने एंजॉय किए होंगे लखनवी शाही टुकड़े। और अब इजाजत का वक्त आ चुका है। अब इजाजत का वक्त आ चुका है। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।